الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے صدقۃ الفطر کے مسائل سماعت کیے، اس سے پہلے ہم نے زکوٰۃ کے مسائل سماعت کیے۔ آج ہمارا یہ رمضان المبارک کے دروس کا آخری درس ہوگا، جس میں ہم نماز عید کے مسائل کو سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور روزہ عطا فرمایا تو کل کی نشست میں ہم انشاءاللہ دعائیہ پروگرام کا انعقاد عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو، اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر دو عیدیں فرض کی ہے، اسی لیے عیدین کہا جاتا ہے جب بھی مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے۔ عیدین سے مراد دونوں عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ دونوں عیدوں کی نماز واجب ہے، اور انہی لوگوں پر واجب ہے جن پر نماز جمعہ واجب ہے۔ نماز عیدین کے کچھ شرائط ہے، جو شرائط نماز جمعہ کے ہیں وہی شرائط نماز عید کے بھی ہے۔ نماز جمعہ کے لیے کیا شرائط ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ مصر ہونا، یعنی شہر ہونا، شہر کے اندر آبادی ہونا، وہاں پر جمعہ ہوگی۔ اگر آبادی ہی نہیں ہے وہاں پر جو جمعہ 3-4 لوگ پڑھ رہے ہیں تو ایسی مسجد میں جمعہ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اچھے امام کا ہونا، اور امام کے علاوہ پیچھے مقتدیوں میں ایسے لوگ ہونا، اگر امام کسی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکے تو وہ بڑھ کر نماز کو کنٹینیو کر سکے، خطبہ دے سکے، ایسے مصلیوں کا ہونا۔ اسی طرح جماعت کا ہونا، بغیر جماعت کے جمعہ نہیں ہوتی۔ خطبے کا ہونا، بغیر خطبے کے نماز جمعہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح اذن عام ہونا، ہر کسی کو آنے کی اجازت ہونا بغیر کسی روک ٹوک کے۔ کھلا میدان ہونا، یا پھر اتنی بڑی مسجد ہونا کہ کوئی بغیر کسی رکاوٹ کے آ سکتا ہے، تو ایسی جگہ یہ جو ہے جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ تو ایسی ہی جگہ جن مساجد میں جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے، ان مساجد میں عید کی نماز کا بھی جواز مل سکتا ہے۔ نماز عیدین کے شرائط وہی ہے جو نماز جمعہ کے ہے، مگر اتنا فرق ہے کہ نماز جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور نماز عیدین میں سنت ہے۔ اگر عیدین میں خطبہ نہ پڑھا تو نماز ہو جائے گی، لیکن ترک سنت کا گناہ ہوگا۔ بخلاف جمعہ کے اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جمعہ کا خطبہ واجب ہے۔ اور جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے پڑھنا چاہیے، اور عیدین کا نماز کے بعد۔ اگر عیدین کا خطبہ نماز سے پہلے پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، بخلاف جمعہ کے نماز ہی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر عیدین کا خطبہ پہلے پڑھ لیا جاتا ہے تو سنت ہے، سنت کی وجہ سے سنت ادا ہو جاتی ہے، نماز آپ کی مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن جمعہ کا خطبہ پہلے پڑھنا واجب ہے۔ اگر نماز جمعہ کا خطبہ پہلے چھوڑ کر بعد میں پڑھتے ہیں تو پھر خلاف واجب ادا نہ ہونے کی وجہ سے نماز پر اثر پڑتا ہے۔ جمعہ میں اذان اور اقامت دونوں ہیں، بلکہ 2 اذانیں ہیں، اور عیدین میں اذان ہے نہ اقامت۔ ایسے گاؤں میں جہاں صحت عیدین کی شرطیں موجود نہ ہو، عیدین کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ صحت عیدین کی شرط جمعہ کی طرح ہے، مصر یا قصبہ ہونا، اور وہ گاؤں میں مفقود ہے۔ البتہ یہاں کے باشندے قریب تر مقام میں جا کر عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کبھی گاؤں وغیرہ میں جائیں گے تو جو 2-4 گاؤں کا ملا کر ایک چھوٹا عیدگاہ ہوتا ہے، تو وہاں کے مسلمان جتنی آبادی ہوتی ہے اس عیدگاہ میں جمع ہو کر عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ عیدین کے دن حسب ذیل امور مسنون اور مستحب ہے۔ کچھ چیزیں عیدین کے دن جو سنتیں ہیں اور مستحب اعمال ہے وہ یہاں ذکر کرتے ہیں کہ اپنی آرائش کرنا، یعنی اصلاح بنوانا، بال کتروانا وغیرہ، ناخن کتروانا، یہ سنت ہے۔ اسی طرح عید کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی ہے۔ وضو میں جو مسواک کرتے ہیں اس کے علاوہ عیدین کے دن خاص طور سے عید کو جانے سے پہلے مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح عمدہ سے عمدہ لباس جو موجود ہو وہ پہننا۔ اب یہاں پر عیدین میں جو ہے جو شرط بتائی گئی ہے کہ اچھے لباس کا انتخاب کرنا، تو ہم نے کیا سمجھ لیا؟ اچھے لباس کا انتخاب مطلب نئے کپڑے پہننا۔ تو ہم عید سمجھتے ہی اس کو ہے کہ نئے کپڑے پہنے جائے، نئے کپڑوں کے بغیر ہماری عید نہیں ہوتی۔ آپ خطبات میں سنیں گے، حدیث وغیرہ میں علماء کرام نے لکھا کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہنے۔ انما العید لمن خاف وعید، عید اس کی ہے جو اللہ سے ڈرا، اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ عید اس کے لیے ہے جس نے رمضان کا حق پہچانا، رمضان کے حقوق ادا کیے، رمضان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں برکتیں رکھی تھی، رحمتیں مغفرتیں تھی، اس نے لوٹا، رمضان کے مغز کو پایا، اور ایسا شخص کامیاب ہوا، اس کے لیے عید ہے۔
عید اس کے لیے نہیں ہے جو نئے کپڑے پہنے، اچھا عطر لگائے، اچھی گاڑی پر سوار ہو، اس کے لیے عید نہیں ہے۔ عید اس کے لیے ہے جو رمضان کے جو اصل مقصد ہے اس کو پہچانے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے۔ تو اچھا لباس پہننا مسنون اور مستحب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی تو نیا لباس پہنا جا سکتا ہے، نئے لباس پہننے پر روک بھی نہیں ہے۔ اسی طرح خوشبو لگانا، اسی طرح عید کے دن فجر کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھنا، عیدگاہ میں بہت جلدی جانا، عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر دے دینا، عید الفطر میں پہلے کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھا کر نماز کو جانا، اگر کھجور نہ ہو تو اگر کھجور ہو تو طاق عدد میں کھائیں، یعنی عید کو جانے سے پہلے 1 یا 3 یا 5 یا پھر شیر خورما وغیرہ پی کر، میٹھی چیز پی کر عید الفطر میں جانا چاہیے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ میں بغیر کچھ کھائے نماز کو جانا، اور اگر قربانی واجب ہو تو نماز سے واپس آ کر قربانی کا گوشت کھانا۔ اسی طرح نماز عید کی نماز خاص عیدگاہ میں جا کر ادا کرنا، عیدگاہ کو ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، عیدگاہ کو پیادہ یعنی پیدل جانا، بشرطے کہ اتنی دور آپ پہنچ سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت دور گھر ہے، پیدل نکلے گئے تک نہیں عید کی نماز ختم ہو گئی، ایسا نہیں۔ تو تھوڑی دیر پہلے آپ گاڑی کو اسٹاپ کر لیں، کچھ قدم چل کر جائے تاکہ سنت بھی آپ کی ادا ہو جائے، آپ کا کام بھی ہو جائے۔ عیدگاہ کو پیدل جانا، اسی طرح راستے میں تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ عید کی نماز عیدگاہ کو جائے یا مسجد کو جائے۔ جب گھر سے نکلے تو یہ تکبیر بلند کرتے ہوئے آئے۔ جو لوگ عیدگاہ چھوڑ کر شہر کی مسجدوں میں بغیر کسی معذوری کے نماز عیدین پڑھتے ہیں، غور کرے کہ معاملہ کس قدر برعکس ہے۔ نیز یہ امر بھی غور طلب ہے کہ عیدین جیسے محترم ایام میں سنت مؤکدہ کی مخالفت کی جاتی ہے اور اعمال خیر کے بجائے مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہے، یعنی یہ عیدگاہ کو چھوڑ کر مسجد کے اندر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب جن مساجد میں نماز کا سلسلہ جاری ہے وہاں پر نماز ہوتی رہے گی، کیونکہ وہاں کے مقامی لوگوں کے بزرگوں کا جو عیدگاہ تک نہیں جا سکتے، وہ دھوپ وغیرہ کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کے لیے جو ہے مساجد میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ بالخصوص نوجوانوں کو اور جو استطاعت رکھتے ہیں عیدگاہ پہنچنے کی، عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کی، ان کو چاہیے کہ عیدگاہ ہی میں ادا کرے، کیونکہ اس سے ایک مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، مسلمانوں کی جامعیت کا وہاں پر اظہار ہوتا ہے۔ یہ طریقہ جو ہے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کفار وغیرہ پر اس وقت ڈھاک ڈالنے کے لیے آغاز کیا تھا، اور اللہ کا حکم بھی ہے پھر، اور یہ جب جامعیت بتائی جاتی ہے تو یقیناً اس کا رعب اور دبدبہ پڑتا بھی ہے۔ اسی طرح عید الفطر میں تکبیر آہستہ اور عید الاضحیٰ میں باآواز بلند پڑھنا، نیز خیرات کی زیادتی، خوشی کا اظہار اور مبارکباد دینا مستحب ہے۔ جاتے جاتے خیرات کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، ایک دوسرے کو عید کے بعد مبارکباد دینا اور تکبیر کہنا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، جب تم یہ عدت پوری کر لو، یہ مہینہ مکمل کر لو، پھر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی پاکی اور اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے رہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ عیدین کی نماز اگرچہ مسجد میں جائز ہے، لیکن عیدگاہ میں جا کر ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ اس عمل کو کہتے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تواتر کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ اس کو اختیار کرتے تھے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سوائے 1 سال کے ہر سال عیدگاہ میں جا کر آپ نے نماز ادا کی۔ وہ عید 1 سال کیوں نہیں کیا، اس کا بھی حضور شاہد یہاں ذکر کیا جائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین کے لیے عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے، اور مسجد نبوی میں باوجود اس فضیلت و شرف کے جو ازرو احادیث اس کو حاصل ہے، نماز عیدین ادا نہیں فرماتے تھے۔ یعنی مسجد نبوی کے بارے میں آتا ہے، بعض علماء کرام نے بعض احادیث میں ہے کہ وہاں ایک نماز پڑھنا 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، بعض میں ہے کہ 1,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ہے۔ بہرحال مسجد نبوی میں ایک نماز کی فضیلت کئی نمازیں زیادہ پڑھنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اس فضیلت کے باوجود حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی چھوڑ کر مدینہ کے باہر عیدگاہ میں جاتے تھے اور وہاں پر نماز کی امامت فرمایا کرتے تھے۔ ہمیشہ آپ کا یہی عمل رہا، پس عیدین کی نماز عیدگاہ میں جا کر ادا کرنی چاہیے۔ البتہ ایک عید میں بارش کی وجہ سے عیدگاہ تشریف نہ لے جا سکے، کیونکہ وہاں جا کر ادا کرنے میں وہی فرق ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ اس میں اتباع سنت بھی ہے، حضور کی سنت پر عمل بھی ہوتا ہے، اور اظہار شوکت اسلام بھی ہے، اسلام کے شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔
نماز عیدین کے اوقات یہاں ذکر کرتے ہیں کہ عیدین کی نماز کا وقت آفتاب کے ایک نیزہ بلند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور زوال آفتاب سے پہلے تک رہتا ہے، یعنی جب سورج نکل جاتا ہے اور اپنی شعاؤں کو جب سورج پھینکتا ہے، جب اس میں تیزی پیدا ہوتی ہے، نماز عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور بالکل ظہر کا وقت شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک کا یہ عید کا وقت رہتا ہے۔ عیدین کی نماز کا وقت شروع ہو جانے کے بعد عیدین کی نماز کا وقت شروع ہو جانے کے بعد جلد پڑھ لینا مستحب ہے۔ افضل یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں جلدی کرے اور عید الفطر میں تاخیر کرے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کیونکہ اس کے بعد قربانی وغیرہ ہوتی ہے، اسی لیے جتنی جلدی ہو سکے پڑھ لینا یہ سنت ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز تاخیر کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے۔ نماز عیدین کا طریقہ یہاں بتاتے ہیں کہ ہر عید کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں۔ عیدین کی نمازوں میں علاوہ معمولی تکبیروں کی ہر رکعت میں 3 اس طرح ہر نماز میں 6 تکبیرات عیدین واجب ہے۔ ہر تکبیر ان میں سے جدا گانا واجب ہے۔ عیدین کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر بھی واجب ہے، جس کا ذکر ہم نے پیچھے واجبات نماز میں بھی سماعت کیا۔ نماز عیدین کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز عید کی نیت کرے۔ نویت ان اصلی رکعتی صلاۃ العید عید الفطر مع 6 تکبیرات للہ تعالی، یا عربی میں ہے، اگر آپ کو یاد نہیں رہتی تو 2 رکعت نماز عید الفطر کے ادا کرتا ہوں میں 6 زائد تکبیروں کے اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ جس طرح آپ نیت کرتے ہیں اس میں یہ ایڈ کریں گے کہ عید کی نماز پڑھتا ہوں عید الفطر کی، اور 6 زائد تکبیروں کے پیچھے اس امام کے۔ امام امامت کی نیت کرے اور مقتدی اقتداء کی نیت کرے، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ پہلی تکبیر ہوگی، ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے امام اور مقتدی ہر دو، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ ہاتھ چھوڑ کر اتنی دیر توقف کریں گے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے، یعنی 1 رکن کی مقدار اس میں وقت دیا جائے گا۔ پھر دوسری مرتبہ اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دے، اور اسی قدر توقف کرے، ویٹ کرے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، اس دفعہ ہاتھ نہ چھوڑے بلکہ باندھ لے۔ باندھنے کے بعد پھر امام پھر ثنا پڑھیں گے، ثنا تو ہو گیا، آہستہ سے امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور دوسری سورت بلند آواز کے ساتھ پڑھے گا، اور قاعدہ اور رکوع وغیرہ جس طرح عام نمازوں میں ہوتا ہے کرنے کے بعد دوسری رکعت شروع کریں گے۔ جب دوسری رکعت میں قراءت سورہ فاتحہ اور دوسری سورت ختم کر چکے تو امام اور مقتدی ہر دو اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور 3 تسبیح کے موافق توقف کریں گے۔ اسی طرح دوسری تکبیر کہیں گے اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر کہیں گے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر جو کہی جائے گی اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، اور حسب قاعدہ جس طرح نماز مکمل ہوتی ہے قاعدہ وغیرہ کر کر سرزے وغیرہ کر کر نماز کو مکمل کر لیں گے۔ ختم نماز کے بعد امام ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے گا اور تمام لوگ خاموش بیٹھ کر خطبہ سنیں گے۔ عیدین میں بھی 2 خطبے ہیں اور دونوں کے درمیان بیٹھنا، یعنی ایک خطبے کے بعد بیٹھنا مستحب ہے۔ یہ نماز عید کا طریقہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت زیادہ مسائل ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو حاصل کریں، کیونکہ یہ کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے۔ علماء کرام سے ہم نے سنا کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہر گھر کی ضرورت اہل خدمات شریعت، ہر گھر میں اس کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کے مرنے تک، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام کا مسئلہ، عقیقے کا مسئلہ، پھر بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے بالغ ہونے کے نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل، پھر شادی کے مسائل، طلاق کے مسائل، پھر انتقال ہو جاتا ہے تو پھر جنازے کے مسائل، پورا تدفین تک کا اس کے اندر حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنے ایک شاگرد سے، اپنے ایک ملنے جلنے والوں سے کہہ کر اس کتاب کو مرتب فرمایا اور اپنی نگرانی میں اس کتاب کو شائع فرمایا۔ یہ کتاب جامع نظامیہ کے نصاب کے اندر شامل ہے۔ جو نظامیہ سے امامت کا، قضاءت کا، ملا مؤذنی کا امتحان دیتے ہیں وہ حضرات اس کتاب کا مطالعہ کر کے امتحان دیتے ہیں، تو یہ کتاب جو رہے گی تو آپ کو زیادہ آسانی ہوگی۔ کل ایک مسئلہ چھوٹ گیا تھا، میں نے کہا تھا کہ صدقہ فطر کے احکام کے بعد آپ کو صدقہ فطر کا اماؤنٹ آپ کو بتایا جائے گا۔ میں نے وہ مسائل میں کہتے کہتے اپنی گفتگو کو ختم کرتی تھی، حافظ صاحب نے ابھی یاد دلایا ہے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ اگر صدقہ فطر کسی پر واجب ہے اور وہ دینا چاہتے ہیں تو صدقہ فطر عام انسان کے لیے جو استطاعت نہیں رکھتا، جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے، وہ اس پر صدقہ فطر واجب ہے، تو ایسا انسان 75 روپے
یا 80 روپے 100 روپے دے لے گا تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ ایک انسان کے لیے گیہوں کے حساب سے، یعنی جو 1.25 کلو گیہوں کا ہم نے کل ذکر کیا تھا، اس کے حساب سے 75-80 روپے دے دیں گے تو بہترین کوالٹی کے گیہوں کے حساب سے آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اب یہ تو تھے نچلے لیول کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال اور دولت عطا نہیں فرمائی ہے۔ اب دوسرے طبقے پر آتے ہیں متوسط لوگ، جو نہ غریب ہوتے ہیں نہ امیر ہوتے ہیں، درمیانی طبقے کے لوگ ہیں۔ اگر ویسے اشخاص 80 روپے دے دیتے ہیں تو ان کا صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے، لیکن کچھ زائد رقم اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہتے ہیں تو 2.5 کلو جو کے حساب سے آپ صدقہ اور خیرات کریں گے، اس کی قیمت 175 روپے بنتی ہے۔ اچھی کوالٹی کا آپ جو لیں گے تو آپ 200 روپے تک اگر اپنا صدقہ فطر نکال دیں گے، متوسط طبقے کے لوگ ادا ہو جاتا ہے۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے سرفراز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو امیر بنایا ہے، زیادہ مال عطا فرمایا ہے، تو اب ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کھجور اور کشمش کے حساب میں اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ کھجور کے حساب سے آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو جو کھجور آپ اپنے گھر میں تمام رمضان کھاتے رہے ہیں، اس کی قیمت 2.5 کلو کے آپ ادا کریں گے۔ 2.5 کلو کھجور کتنے کا آتا ہے، اتنی قیمت آپ ادا کریں گے۔ یا پھر کشمش جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے 850-900 روپے کے قریب وہ ویٹ رقم بنتی ہے، تو ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ثروت دی ہے، مال و دولت دیا ہے، تو 950 روپے اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ یا پھر اگر کھجور کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو جو کھجور آپ کھاتے ہیں، ایسا نہیں کہ جو سستی کھجور میں مارکیٹ میں مل رہی ہے اس کے حساب سے دے دوں، 70-80 روپے والا 100 روپے والا کھجور، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو کھجور آپ کھاتے ہیں، اگر 800 روپے والا کھجور کھاتے ہیں تو 800، 1000 کھاتے ہیں، 1500 والا کھاتے ہیں تو 1500 کے حساب سے اپنا صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ جتنے کا اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، جتنا اللہ اچھا آپ کو کھلا رہا ہے، آپ اتنا ہی اچھا اللہ کی بارگاہ میں صدقات اور خیرات کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ وہ نیکی کے اس مزے کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ خیرات اس مال میں سے نہ کرے جو اس کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ کے محبوب مال میں سے آپ جب صدقات اور خیرات کریں گے تو نیکی کی لذت بھی آئے گی، صدقات اور خیرات کرنے کا مزہ بھی آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کی وجہ سے، آپ کے خلوص کی وجہ سے بہترین اس کا بدلہ بھی آپ کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ